آج جو میں آپ کے سامنے واقعہ لے کے آئی ہوں وہ ہے 10 محرم کے حوالے سے حضرت امام حسین کی شہادت کا، جس میں حضرت امام حسین کا آخری سجدہ بیان کیا گیا ہے مہربان علی کی زبان سے۔ اور سیریسلی یہ ویڈیو بہت زیادہ ایموشنل ہونے والی ہے، کیونکہ کربلا کا جو یہ واقعہ ہے وہ کوئی بھی واقعہ ہو بہت زیادہ دل کو دہلا دینے والا ہوتا ہے، اور یہ تو ہے بھی حضرت امام حسین کا، جس میں حضرت امام حسین کا جو سر مبارک کا وہ قلم کیا گیا تھا۔ تو میں یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے اپنے دل کو سنبھالوں گی، پہلے اپنے آپ کو حوصلہ دوں گی، اور پھر جو ہے دل تھام کے جس کو کہتے ہیں ویسے ہم اس ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بار بار امام حسین کو بلند کر کے دنیا کو یہ بتاتے تھے کہ یہ حسین مجھ سے ہے اور میں اس حسین سے۔ اے لوگو، اگر اس حسین پہ کوئی مشکل وقت آ جائے اور یہ تم سے مدد طلب کرے تو اس کا ساتھ دینا، کیونکہ یہ جنت کے جوانوں کا سردار ہے، میرا خون ہے، میری اولاد ہے۔ لیکن افسوس، ابھی رسول اللہ کی رحلت کو تھوڑا وقت ہی گزرا تھا کہ کربلا کے میدان میں ایک طرف 9 لاکھ کا مجمع تھا تو دوسری طرف وہ حسین جس کو اللہ کے رسول اپنے کندھوں پہ سوار کرتے تھے۔ امام حسین علیہ السلام اپنے نانا کی امت سے بار بار کہتے رہے کہ کیوں میرا رستہ روکا ہے؟ اے لوگو، پہچانو میں تمہارے نبی کا نواسا ہوں، کیوں 3 دن سے میرے بچوں کو پیاسا رکھا ہے؟ کیوں میرے عزیز و اقارب کو شہید کیا ہے؟ بتاؤ، کیا میں نے رسول اللہ کی شریعت میں ترامیم کی ہے؟ کسی انسان کا حق کھایا ہے؟ کسی انسان پہ ظلم کیا ہے؟ اتنے میں فوج یزید ایک آواز میں کہنے لگی، اے حسین، ہم سب تجھے تیرے بابا علی کے بغض میں قتل کر رہے ہیں تاکہ یزید ہماری جھولیاں دولت سے بھر دے۔ امام حسین نے فرمایا، اے لوگو، آج جس اسلام کا علم تمہارے ہاتھوں میں بلند ہے، یہ علم میرے بابا علی نے بلند کیا، مت بھولنا۔ خیبر و خندق میں اگر علی نہ ہوتے تو اسلام کی فتح ناممکن تھی۔ وہ علی جس نے پوری زندگی اسلام کی تبلیغ کی، حق کو بلند کیا، رسول اللہ کی حفاظت کی، آج اس علی کو یہ اجر دے رہے ہو۔ اے لوگو، بتاؤ، اللہ کے رسول نے بار بار میرے بابا علی کا ہاتھ بلند کر کے فرمایا تھا کہ جہاں حق ہوگا وہاں علی ہوگا، جہاں علی ہوگا وہاں حق ہوگا، اور آج اس علی اور اولاد رسول کو یہ اجر دے رہے ہو۔ اتنے میں یزید کی فوج کے سپہ سالاروں نے دیکھا کہ کہیں فوج میں بغاوت نہ ہو جائے۔ اے شمر، کیا دیکھ رہے ہو؟ حملہ کرو۔ بس لاکھوں کی فوج نے جب رسول اللہ کے نواسے پہ حملہ کیا، امام حسین علیہ السلام نے اللہ کا نام لیا اور ذوالفقار کو نیام سے نکالا۔ تاریخ گواہ ہے، ایک طرف لاکھوں کا مجمع اور ایک طرف 3 دن کا بھوکا پیاسا حسین ابن علی۔ زمین پہ اس طرح کی جنگ پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی کہ ایک تنہا انسان لاکھوں کے مجمع کو اس طرح سے فنار کر رہا ہے کہ فوج اشکیا واپس پلٹ کے بھاگنے لگی۔ امام حسین فوج یزید سے مخاطب ہو کے فرماتے ہیں، آؤ، 3 دن کے بھوکے کی جنگ دیکھو، 3 دن کے پیاسے کی جنگ دیکھو، رسول کے اس نواسے کی جنگ دیکھو، اس کی جنگ دیکھو جس کا جوان بھائی مارا گیا، جس کے جوان بیٹے کو نظروں کے سامنے قتل کیا گیا، جس نے اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے بچے کی قبر بنائی۔ امام حسین شیر کی طرح فوج یزید سے لڑ رہے ہیں۔ اتنے میں آواز غائب آتی ہے، حسین، تیرا اللہ تجھ سے راضی ہوا۔ بس اس صدا کا سننا تھا، امام حسین علیہ السلام نے اپنی ذوالفقار کو تھام لیا۔ اتنی میں عمر بن سعد کہتا ہے، شمر، کیا دیکھ رہے ہو؟ یہ علی کا شیر ہے، اس کو مات دینا ناممکن ہے، جاؤ خیموں کو آگ لگا دو۔ بس کچھ ظالموں نے بیبیوں کے خیموں کو آگ لگا دی اور کچھ امام حسین کو دور سے تیر مارنے لگے۔ امام حسین کبھی بیبیوں کے خیموں کی طرف بڑھتے ہیں، کبھی فوج کی طرف جاتے ہیں۔ عمر بن سعد اور شمر نے فوج کو 4 حصوں میں تقسیم کر دیا اور یہ کہا کہ کوئی بھی حسین کے قریب نہ جائے، جس کے پاس جو چیز ہے وہ دور سے حسین کو مارے۔ جس کے پاس نیزہ تھا اس نے نیزہ مارا، جس کے پاس تیر تھے وہ تیر مارتا رہا، جس کے پاس برچیاں تھی وہ برچیاں مارنے لگا۔ تاریخ نے لکھا جس کے پاس مارنے کے لیے کچھ نہ تھا وہ کربلا کی گرم زمین سے مٹی اٹھا کے امام حسین کی طرف پھینکتا رہا۔ امام حسین کے جسم مبارک پہ
हजारों जख्म लगते रहे। आपके जिस्म मुबारक पर इतने तीर थे कि आपका जिस्म मुबारक नजर तक नहीं आ रहा था। बस जैसे ही नवासाए रसूल घोड़े की सींग से जमीन पे आते हैं, फौजे यजीद झूमना शुरू कर देती है। लेकिन इतने में वो घोड़ा जिस पे आप सवारी किया करते थे, वो इमाम हुसैन के चारों तरफ घूमना शुरू कर देता है ताकि इन तीरों से मैं अपने आका हुसैन को बचा लूं। वो घोड़ा दौड़ ही रहा था। इतने में उमर बिन साद ने कहा, ऐ लोगो रुको, मैंने अपनी आंखों से देखा था इस घोड़े पे अल्लाह के रसूल सवारी करते थे, कहीं तीर इस घोड़े को न लगे। और यूं तीरों को चलाना बंद किया गया। अफसोस है उन लोगों को उस घोड़े का तो एहतराम मालूम था जिस पे रसूल अल्लाह सवारी किया करते थे, लेकिन उस हुसैन का एहतराम भूल चुके जिनको अपने कंधों पे सवार करके उम्मत को दिखाया करते थे। बस इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ज़मीन करबला पे अपना सर रख के अल्लाह का शुक्र कर रहे हैं और वहाँ फौज यजीद के मुख्तलिफ सिपाही इमाम हुसैन का सर काटने के लिए करीब आते हैं। जो भी करीब आके इमाम हुसैन के सर को देखे तो उसे इमाम हुसैन के चेहरे में रसूल अल्लाह का चेहरा नजर आए और वो चीख के दूर चला जाए। इतने में शिमर कहने लगा, ये काम मुझसे ही होना है। जैसे ही शिमर ने खंजर इमाम हुसैन के गले पे रखा तो वो देखे इमाम हुसैन के लब हिल रहे हैं। उसने सोचा, हमने हुसैन का पूरा खानदान कत्ल कर दिया, 3 दिन तक हुसैन के बच्चों को प्यासा रखा, शायद हुसैन हमें बद्दुआ दे रहे होंगे। सुनने के लिए कान करीब करे तो क्या सुने, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अल्लाह की दरबार में अल्लाह की नेमतों का शुक्र कर रहे हैं कि ऐ अल्लाह तेरा शुक्र है कि इस अजीम इम्तिहान के लिए तूने इस हुसैन को चुना। इतने में इमाम हुसैन ने आंखें खोली और शिमर से कहा, ऐ शिमर, क्या तू नहीं जानता मैं रसूल अल्लाह का नवासा हूँ, जन्नत का सरदार हूँ, हक पे हूँ, बेजुर्म हूँ। शिमर ने कहा, हाँ मुझे मालूम है। फिर आपने फरमाया, तो क्यों कत्ल कर रहे हो? शिमर ने कहा, ताकि यजीद मेरी झोली दुनियावी दौलत से भर दे। बस ये कहते कहते शिमर इमाम हुसैन का गला काटता रहा और फौजी यजीद मुसलसल झूमती रही। इमाम हुसैन के सर कलम होने के बाद सादात को लूटा गया। इमाम हुसैन के सर मुबारक को नोके सिना पे बुलंद कर दिया। बीबी सकीना को तमाचे मारने लगे। रसूल अल्लाह की नवासियों के सरों से चादर को लूट लिया और इमाम हुसैन के जिस्म मुबारक की तौहीन करने लगे। तारीख ने लिखा, इमाम हुसैन के जिस्म पर जो जो चीजें थी उनको लूटने लगे। इतने में एक शख्स इमाम हुसैन के जिस्म के करीब आया। इमाम हुसैन के हाथ में एक अंगूठी पहनी थी, उतारने की कोशिश की, ना उतरी। वो उंगली काट के अंगूठी ले गया। आपके जिस्म मुबारक को रस्सियों से बांध के करबला की गर्म जमीन पे इधर से उधर फिराया गया। इतने में उमर बिन साद ने कहा, ऐ शिमर, हुसैन और उसके साथियों की लाश का वो हश्र करते हैं कि रहती दुनिया तक कोई भी यजीद के खिलाफ आवाज न उठाए। सबके जिस्म से सरों को काट लो और सबकी लाशों को पामाल कर दो। जमीन करबला गवाह है, कहीं से कोई कबीला उठ के आता है और कहता है कि हम हुर की लाश को पामाल होने नहीं देंगे। कहीं बीबी उम्मे लैला का कबीला आके कहता है कि हम अली अकबर का लाशा पामाल होने नहीं देंगे। कहीं बीबी रुबाब के कबाइल के लोग कहते हैं हम अली असगर का लाश पामाल होने नहीं देंगे। एक एक शहीद की लाश पामाल होने वाली जगह से हटाई गई। तारीख गवाह है, सिर्फ रसूल अल्लाह का अकेला नवासा करबला की गर्म जमीन पे पड़ा रहा और मगरिब के घोड़े मशरिक की तरफ, मशरिक के घोड़े मगरिब की तरफ दौड़ते रहे। इमाम हुसैन का जिस्म पामाल होता रहा। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मेरा सलाम हो मेरे उस गरीब दादा पर जिसकी लाश को इस तरह से पामाल किया गया कि उनकी दाईं पसलियां बाईं पसलियों की तरफ चली गई और बाईं पसलियां दाईं पसलियों की तरफ चली गई, जिनका सीना और पुश्त एक साथ हो गया। सलाम हो मेरे उस बेवतन दादा हुसैन पर जिनके जिस्म मुबारक के टुकड़ों को जमीन करबला पे बिखेरा गया। सलाम हो, सलाम हो, सलाम हो। मेरे पास अल्फाज ही ख़त्म हो गए हैं ये वाला वाक़या सुनने के बाद। और
یقین مانے جسم کا ایک ایک رونگٹا کھڑا ہو گیا ہے، اتنا زیادہ ان کے اوپر ظلم کیا گیا، اور جس طرح سے حضرت امام حسین کے ساتھ ظلم کیا گیا۔ پہلے تو ان کو 3 دن ان کو بھوکا پیاسا رکھا، اور اسی دوران ان کے فیملی کے کبھی کون سے فرد کو وہ لوگ مار ڈالتے تھے، کبھی کون سے انہوں نے اپنے ہاتھوں سے ان لوگوں کو دفنایا بھوکے پیاسے ہو گئے اتنی گرمی میں، اور پھر اتنے زیادہ غموں کے ساتھ جب وہ جو ہے کربلا کے زمین پر جاتے ہیں، اور وہ اکیلے ہیں، اور جو یزید کا جو قافلہ ہے وہ 9 لاکھ کا لشکر تھا، 9 لاکھ لوگوں نے حضرت امام حسین کے اوپر جب جو ہے حملہ کیا ہے تو وہ لوگ ڈر گئے کہ یار یہ مطلب ان کے بس میں نہیں تھا کہ شیر کے بچے کو وہ لوگ ایسے شکست دیتے، تو وہ لوگ ڈر گئے۔ لیکن یار میں یہ سوچ کے مجھے اتنا دکھ ہو رہا ہے کہ جب حضرت امام حسین دنیا سے چلے گئے تو ان لوگوں نے ان کی جو جسم مبارک تھا ان کی کس طرح سے بے حرمتی کی، ان کا سر تو الگ کیا، لیکن ان کے اوپر جو ہے 9 لاکھ کا لشکر جو دائیں طرف تھا وہ بائیں طرف بھاگنا شروع ہو گیا، جو بائیں طرف تھا وہ دائیں طرف، درمیان میں حضرت امام حسین کی لاش مبارک پڑی، اور وہ بری طرح سے اس کی بے حرمتی ہوئی، ان کے جسم کے ٹکڑوں کو جو ہے پوری کربلا کے اندر بکھیرا گیا گھوڑوں کے ساتھ۔ اتنی زیادہ بے حرمتی، اتنی بے حسی، اتنی بے غیرتی، کس وجہ سے؟ صرف اور صرف حضرت علی کے بغض میں کیا گیا، اور سیکنڈ کے ہمیں دولت ملے گی، سپاہیوں کو یہ تھا کہ ہمیں بہت سارا پیسہ ملے گا یزید کتے کی طرف سے۔ تو میں یہ مطلب بہت مشکل سے سنا ہے، اور میری لٹرلی آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے، یہ روح کانپ رہی تھی۔ اور ہم لوگ ایسے ہیں کہ یار ہم لوگ بھول جاتے ہیں ہمارے اسلام میں کیا کیا ہوا، ہمارے اسلام کو کتنے سارے دشمنوں نے اس کو پامال کرنے کی کوشش، ختم کرنے کی کوشش کی، لیکن ہمارے جو ہمارے وارث تھے ہمارے اسلام کے، ان لوگوں نے کس طرح سے ہمارے اسلام کو بچایا، اپنی جانیں دیں، اپنے گھر والوں کی جانیں دیں، عزتیں قربان کی، بچوں کے 9 ماہ کا بچہ حضرت امام اصغر، ان کے جسم پر اتنے زیادہ تیر اور نیزے لگے تھے کہ اتنا ان کا جسم بھی نہیں تھا، اور یہ صرف کہنے کی باتیں ہوتی ہیں۔ اور مجھے یہ والا بیان سن کے نہ صرف اور صرف اپنے آپ پہ شرمندگی ہو رہی ہے، جو آج کل ہم لوگ جس راستے پر چلے ہوئے ہیں نا، وہ سوچ کے میں شرمندہ ہو رہی ہوں کہ ہم کس منہ سے روز قیامت ان کا، حضرت امام حسین کا، حضرت علی کا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کس طرح سے سامنا کریں گے۔ تو اللہ پاک ہم سب کو ہدایت دے، اور یہ والے جو واقعات وغیرہ ہیں یہ ہمیں سننے چاہیے، یہ ہماری روح کو تازہ کرتے ہیں، ہمارے اسلام کو زندہ رکھتے ہیں۔ تو اپنا بہت خیال رکھیے گا، ملتے ہیں نیکسٹ ایسے کمال کے واقعے میں، تو تب تک کے لیے اللہ حافظ۔